السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعضائے تناسل کی بیماریاں، یہ سمجھیں کہ مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی حیوان ہو، اس کے اعضائے تناسل ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ عضو واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے اعضاء۔ اور اعضائے تناسل زیادہ کیسے ہوتے ہیں کسی میل میں یا فیمیل میں، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ انسان کے خالی ایک عضو تناسل یا پینس کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی عضو تناسل ہے اور بس، اس کے ساتھ اور کوئی چیز ملحقہ نہیں ہے۔ بڑی غلطی ہے یہ، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب جنسی کمزوری کوئی سی بھی ہوتی ہے تو وہ صرف ایک عضو کی کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا لوگ جب بھی کہتے ہیں جی وہ عضو تناسل بہت کمزور ہو گیا ہمارا، تو فلاں ہو گیا، جو مطلب ہمارے ساتھ عام طور پر لوگ رابطے کرتے ہیں، تو ایکچولی وہ عضو تناسل کے پیچھے جو گیم ہے اس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ لوکلی بھی اس کو برباد کرتے ہیں، مثلا جیسے جھلک ٹریکسس کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے قوم لوط والا کام کرنے کے جو انتہائی حرام اور گندا کام ہے اس کے کرنے کی وجہ سے، اور ان نیچرل یعنی اپنی زوجہ کے علاوہ دیگر بازاری عورتوں کے ساتھ تعلق جنسی کرنے کی وجہ سے اپنے عضو تناسل کو کمزور کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی لوکل کمزوری ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان کی جو مردانہ کمزوری ہے اس کا خالی تعلق ایک عضو تناسل کے ساتھ ہو۔ اس میں بہت بڑا اہم رول ہے انسان کے جو خصیتین ہیں، دو خصیے ان کا، جس کے اندر مادہ منویہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد خزانہ منویہ، جہاں پر جس کو سیمینل ویسیکل کہتے ہیں، جہاں جس کے اندر جا کر منی بننے خصیوں میں تیار ہونے کے بعد جہاں ٹھہرتی ہے اور پکتی ہے، اور اس کے بعد عضو تناسل یا اس کے بیچ میں جو نالی ہے وہ ایک ذریعہ ہے اس کو باہر نکال کر کسی خاتون کے رحم تک پہنچانے کا یا بصورت اسلام اس سے باہر نکلنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے بیچ میں انوالو ہیں، اور اس کے بعد انسان کے کمر کے اندر کا خاص مرکز ہے جہاں سے مرد کا جو مادہ منویہ کچی حالت میں وہ اس کے خصیوں کی طرف جاتا ہے، خصیوں کے اندر اس کا طبق ہوتا ہے، اور پھر وہ مضبوط ہو کر اس کے بعد وہ اکٹھا ہو کر سیمینل ویسیکل میں جا کر ٹھہر جاتا ہے، یعنی خزانہ منویہ میں، اور پھر وہاں سے باہر اخراج پاتا ہے۔ اسی طرح زنانہ اعضائے تناسل جو ہے اس میں یہ اس کے سینے وہ بھی شامل ہے، اس کی رطوبات جو ہیں وہ اس کی یوٹرس تک اور اس کی اووریز تک جاتی ہیں، اور اووریز میں ان کا طبق ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ جو ایگز بنتے ہیں وہ وہاں سے بن کر فیلوپین ٹیوبز کے ذریعے اس کی رحم میں جاتی ہیں، اور یہی اووریز کے بیچ میں ہی مماری کا خون بھی جمع ہوتا ہے، اور جمع ہونے کے بعد جب وہ وہاں سے اووریز کی جو جھلی پھٹتی ہے تو وہاں سے ٹیوبوں کے ذریعے وہ بچہ دانی کے اندر جاتا ہے خون، اور وہاں سے وہ پیریڈز کی شکل میں یا ماہانہ بیماری کے ذریعے، جس کو حیض کہتے ہیں، اس کے ذریعے باہر آتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے پرابلم پیدا ہو جائے خاتون کے کھانے پینے کی وجہ سے یا اس کے دیگر واردات جسمانی کی وجہ سے یا عمر کی کمی بیشی کی وجہ سے، جب وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس کے یہ کمزوری اس کے سینے میں بھی ہوتی ہے، اور سینوں سے جو رطوبات نکلتی ہے ان میں بھی کمزوری ہوتی ہے، اور وہ جو ایگز اس کے بنتے ہیں وہ ایگز کے بننے کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور وہ اووریز میں جو ان کا طبق کا جو معاملہ تھا وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ کبھی اووریز کے اندر خون جم جاتا ہے، داغوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر پیریڈز کھل کر نہیں آتے ہیں، پھر ٹیوبوں کی کمزوری ہوتی ہے، ٹیوبیں بلاک بھی ہو جاتی ہیں، تو بلاکٹ کی وجہ سے بچہ دانی تک وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ زنانہ اعضائے تناسل کی کمزوریاں یا بیماریاں ہوتی ہیں، اور مردانہ اعضائے تناسل کی بیماریاں میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں۔ تو اولاد کی پیدائش کے لیے یا وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لیے زنانہ اور مردانہ دونوں اعضائے تناسل کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ہم نے بس ایک پاؤ گوشت کا علاج کرنا ہے، نہیں، یہ جو 80 کلو کا بدن ہے نا، یہ سارا ٹھیک ہوگا تو وہ پاؤ گوشت جو اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب مزاج آپ کا تبدیل ہوگا تو اس کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ ہاں، لوکلی اگر کسی نے اس کو خراب کر دیا، برباد کر دیا، اس کی رگیں مار دی ہیں یا رگیں اس کی سکڑ گئی ہیں یا کمزور ہو گئی ہیں، تو وہاں پر طلاق وغیرہ استعمال کیے جائیں گے، لیکن پھر بھی پہلے مزاج بہت ضروری ہے، مزاج ضروری ہے، مزاج ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد اس خاتون کے اعضائے تناسل کام بھی ٹھیک کریں گے، یا اس مرد کے اعضائے تناسل ٹھیک کام کریں گے، اور پھر اولاد کا جو فنکشن ہے وہ بھی صحیح طرح سے پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ اور لفظ تناسل جو ہے نا، تناسل، یہ تناسل یا تناسل و تناسل، ان کا مطلب
نسل کو آگے بڑھانا ہے تو نسل کو آگے بڑھانا فرد واحد کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک کپل یعنی ہر شخص کے ساتھ عورت کے ساتھ اس کا مرد جڑا اور مرد کے ساتھ اس کا عورت جڑا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں نے مل کر جو جنسی عمل سر انجام دینا ہے اپنی درست آزاد نسل کی صحت کے ساتھ، اس کے نتیجے میں جو حمل ٹھہرے گا اور وہ بچہ رحم مادر میں پرورش پائے گا، اور مخصوص ایام ہفتے اپنے 36 ہفتے تقریباً پورے کرنے کے بعد جب وہ باہر آئے گا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اب یہ تناسل ہوا ہے، لیکن تناسل ان عورت اور مرد کے اعضائے تناسل کی صحت مند پروڈکشن کی وجہ سے یہ تناسل جو ہے یہ مرض وجود میں آیا ہے۔ تو یہ اعضائے تناسل ہوتا ہے، خالی عضو تناسل خالی ایک عضو کو کہا جاتا ہے، اور اعضاء جو ہے اس کی جمع ہے۔ بہت بہت شکریہ۔